یہ رشتے بھی کاش ہمارے اتنے مضبوط ہو جاتے، ہاں یہ رشتے بھی ہمارے مضبوط ہو جاتے۔ اور آج نہ ہم تھوڑا بہت دے کر کے یا کر کے ماں باپ کے نام کا یہ سوچتے ہم نے حق ادا کر دیا۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر بدن کی کھال اتار کے ماں باپ کے نام پہ دے دی جائے نا، تب بھی ماں باپ کی جو پرورش انہوں نے ہماری کی ہے نا، اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے، اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے جو ماں باپ نے ہماری پرورش کی ہے۔ بڑا گہرا رشتہ ماں باپ کا اولاد کے ساتھ ہوتا ہے، اتنا گہرا رشتہ کہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے، کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر کے اگر دیکھیں، خدا کی قسم اللہ کے خلیل، رب نے فرمایا ابراہیم میرا خلیل ہے، میرا دوست ہے۔ آپ پر پہلے کوئی اولاد نہیں تھی، پھر حضرت ہاجرہ کے ذریعے اللہ نے آپ کو حضرت اسماعیل جیسے بیٹے سے نواز دیا، اور بیٹا بھی کیسا، چاند جیسا بیٹا، چاند جیسا بیٹا۔ آپ زیادہ بیٹے کے ساتھ گھل مل کے رہنے لگے، فرشتوں نے باتیں ڈال دی، مالک یہ تیرا دوست ہے اور یہ پیار بیٹے سے زیادہ کرتا ہے۔ رب نے کہا نہیں، یہ آج بھی مجھے سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ فرشتوں نے کہا دیکھنا چاہتے ہیں، رب نے کہا اچھا دیکھنا چاہتے ہو، حکم دیا جبریل، حکم دیا ابراہیم، جی رب جلیل، کہا جاؤ تمہاری اور میری دوستی کے بیچ میں کوئی تیسرا آئے مجھے پسند نہیں ہے۔ مالک چاہتا کیا ہے، کہا جاؤ اس بیٹے کو لو اور اپنی بیوی کو لو اور ایسی وادی میں چھوڑ کے آؤ جہاں کوئی کھیتی نہیں ہوتی ہے۔ کہاں لے کے گئے رب کی فرمائش، رب کے حکم کے مطابق، تاریخ گواہ ہے، میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ جب لے کے بیوی بچے کو چلے آپ اس جگہ پہنچے جہاں پہ آج مکہ شریف آباد ہے، اور تھوڑا سا ستو، تھوڑا سا پانی دیا اور دے کر کے واپس ہونے لگے۔ خدا کی قسم بیوی ہو تو ایسی ہونی چاہیے، یوں ہی کوئی کنیز فاطمہ زہرا نہیں کہا جائے گا۔ شوہر کو بد دعائیں دینے والی کیسے جنتی ہو سکتی ہے، اس کے کیے دھرے پہ پانی پھیرنے والی عورت کیسے جنتی ہو سکتی ہے، میری سمجھ میں بات نہیں آتی ہے۔ آپ تاریخ کا یہ باب پلٹ کر کے تو دیکھیں، اللہ کے خلیل جب اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، حضرت ہاجرہ نے اپنے شوہر سے یہ نہیں کہا تھا کہ میرے سرتاج ذرا ٹھہرو تو صحیح، ہمیں بھی ساتھ جانا ہے۔ کیوں آپ نے ہمارے ساتھ یہ کیا؟ آپ کو نہیں کرنا تھا، آپ نے اس طرح کا کوئی جملہ نہیں کیا۔ کتنی فرما بردار بیوی ہے، 3 میل تک اللہ کے خلیل کے پیچھے پیچھے چلی ہے۔ اللہ کے خلیل یہ تو بتا کے جائیے یہاں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں، کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تاریخ کا یہ باب پلٹ کر کے دیکھیے، پھر رشتے کی سچائی کو سمجھیے۔ کون بیٹے کو چھوڑ کے جا رہا ہے؟ اللہ کا خلیل حضرت ابراہیم چھوڑ کر کے جا رہے ہیں۔ حالات آپ دیکھیے، جب حضرت ہاجرہ نے دامن پکڑ کے کہا تھا خلیل یہ تو بتاؤ کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو اور کیوں چھوڑ کر کے جا رہے ہو؟ کوئی جواب اللہ کے خلیل نے نہیں دیا ہے، بس آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرتے جا رہے ہیں۔ کون رو رہا ہے بیٹے کی محبت میں؟ یہ وہ رو رہا ہے کہ جس کو نمرود میں آتش نمرود میں ڈالنے کی باری آئی ہے تو آگ سے ڈر کر نہیں رویا ہے، دشمنوں سے ڈر کر نہیں رویا ہے، بڑے بڑی مخالفت سے نہیں رویا ہے۔ یہ کرنٹ مار رہا ہے بھائی، اس کو صحیح کرو، یہ دور سے بھی کرنٹ مار رہا ہے۔ آپریٹر صاحب، یعقوب بھائی آپ یہاں آ جائیں، ذرا سا دیکھ لیں اس کو، اس میں ارتھنگ اتر رہی ہے، آگے آئیے آپ اس کو دیکھیے، ذرا چیک کیجئے۔ توجہ ہے آپ لوگوں، غور کریں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ مطلب آگ میں ڈالے گئے تب بھی آنسو نہیں آئے، دنیا بھر کی صعوبتیں برداشت کی لیکن روئے نہیں۔ لیکن جب بیٹے کو رخصت کرنے کی باری آئی ہے، جب بیٹے سے جدائی کی باری آئی ہے، اللہ کے خلیل کی آنکھ میں آنسو آ رہے ہیں، اللہ کا خلیل روتا جا رہا ہے۔ کوئی جملہ آپ نے نہیں کہا ہے۔ حضرت ہاجرہ پیچھے پیچھے چل رہی ہیں، حضرت ہاجرہ پیچھے پیچھے جا رہی ہیں۔ حضرت ہاجرہ نے پیچھے پیچھے جا کے کہا تھا اللہ کے خلیل یہ تو بتا دو کہ یہ آپ اپنی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہو یا رب کے کہنے سے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اللہ کے خلیل کا جواب سنتے ہو پیارے، سنو اللہ کے خلیل نے کہا تھا ہاجرہ میں اپنی مرضی سے نہیں، رب کے کہنے سے چھوڑ کے جا رہا ہوں، رب کے کہنے سے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ پھر ہاجرہ کا توکل دیکھیے، یہ نہیں کہا تھا خلیل نکاح کیوں کیا تھا، یہ بھی نہیں کہا تھا ابراہیم نکاح میں کیوں لائے تھے، یہ بھی نہیں کہا تھا ابراہیم رشتہ کیوں بنایا تھا، بلکہ کہتی ہے ٹھیک ہے پھر ابراہیم جائیے، خدا تمہیں بھی سلامت رکھے۔ خدا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت۔ وہاں سے تھوڑا سا پاور زیادہ ہو رہی ہے۔ خدا تمہیں بھی سلامت رکھے، خدا ہمیں بھی سلامت رکھے۔ او بھائی رشتہ دیکھیں بیٹے کا، جو آگ میں ڈالتے وقت نہ رویا، بیٹے کی جدائی پہ رو دیا، بیٹے کے لیے رو دیا، وہ بیٹے کے لیے رو دیا، وہ رو دیا وہ بیٹے کے لیے۔ آج کتنے بیٹے روتے ہیں اپنے باپ کے لیے یار، کتنے بیٹے روتے؟ آؤ تمہیں بتاؤں، چلو گرمی کا موسم دیکھو، کتنے بوڑھے باپ کسی پیڑ کے نیچے دوپہری کاٹتے، کسی مکان کے چھائے میں بیٹھ کے
अपना वक्त गुजार रहे हैं। किसी ने दीवार की बना ली हुई है दोपहरी का वक्त काटने के लिए। क्यों? इस बूढ़े बाप के लिए आज इस मकान के नीचे 2 फीट की जगह तक बाकी नहीं जो ये अपनी दोपहरी काट सके। और घर के अंदर बूढ़ा रहता है तो हमारी माँ बहनें जो बहुएं होती हैं कहती हैं कि सुनो, बूढ़े घरों में नहीं रहते हैं, बाहर रहना चाहिए बूढ़ों को। पूरी जिंदगी एक छत बनाई थी, इसीलिए बनाई थी कि आज इसे छत के नीचे बैठने तक की जगह नहीं दी जाए। अल्लाह अल्लाह, मुझे बताओ, इसलिए की बनाई गई थी छतें? वो बूढ़ा बाप जब पूरी जिंदगी धूप में तब के दीवारें खड़ी करता रहा। अरे यार, कोई पेड़ भी लगाता है ना तो उसे भी कुछ उम्मीदें होती हैं। बंदा जिंदगी में एक मकान बनाता है कि जब दुनिया का दामन तंग होगा इसी छत के नीचे आके बैठ जाऊंगा। मगर आज हमने उस बाप से भी छत का साया छीन लिया। अब्बा, तेरी खांसी से बच्चों को तकलीफ होती है, अब्बा दुख होता है तेरे बोलने से घर में, बाहर बैठ जाया करो चारपाई डाल के। बड़े बूढ़ों का घर में क्या काम? अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं और पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, वो बेटे जो एसीओ में लेटते हैं, जो कूलर के आगे पड़े हो और उनके बाप को हाथ का पंखा नसीब ना हो, जितने चाहो उम्रे करके आ जाओ, जितने चाहो हज करके आ जाओ, खुदा की कसम अगर बाप राजी नहीं है तो ना तुमसे मुस्तफा राजी हो सकते हैं ना खुदा राजी हो। अल्लाह, क्या बात। अल्लाह और उसके रसूल को राजी करने के लिए तुम्हें अपने माँ बाप को राजी करना पड़ेगा। माँ बाप को राजी करना पड़ेगा। करें माँ बाप को राजी, बड़ा दिल दुखता है। तुमने नहीं देखा? खुदा की कसम तारीख पढ़ें और समझे इन चीजों को। माँ बाप अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है, तुम्हारे लिए बहुत बड़ी नेमत है। फरमाया गया तेरे माँ बाप तेरी जन्नत भी हैं और तेरी दोज़ख भी है। उन्हें राजी कर लिया तो समझ ले जन्नत के दरवाजे खुल गए, और अगर वो रूठ गए तो समझ लेना जन्नत के दरवाजे बंद है। जन्नत के दरवाजे बंद है। 40वां होता 40वां। अब तो मसला के आला हजरत की धज्जियां उड़ाते हैं हम ही लोग। 40वां होता 10-10 डेगे बन रही है 40वें में। वो कह रहा जरूर आना, कोरमा चलेगा, कोरमा चलेगा, गैरत आनी चाहिए। ये मसला के आला हजरत नहीं, गलत नहीं कहते। पहले जीना मुश्किल था, आज लोगों ने मरना मुश्किल कर दिया। मरना मुश्किल हो गया आज हमारी कौम का। यही हालात है, खर्चे इतने बढ़ा दिए मौत के कि मरने वाला गरीब 100 बार ये सोच के मर जाता है कि मेरे बच्चे मेरे कफन का खर्चा कहां से उठाएंगे। हालात ही हमारी कौम के। और अभी इतनी कसरत नहीं है दौलत की कि सबके घरों में सोने की छतें पड़ी हो। आज भी कितने गरीब शाम को भूखे सो जाते हैं। आज भी ये हकीकत है, कितनी माएं अपने बच्चों को सूखी रोटी खिला के सुला रही है। अगर हम ऐश में तो सब ऐश में नहीं है। ये मत समझना हमारे पास दौलत की कसरत है तो सभी के पास होगी। आज भी गरीब है। फर्क इतना है, कोई हाथ फैला के अपनी असलियत बता देता है, कोई मुस्कुरा के अपने दर्द को छुपा जाता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। लेकिन अब हमारी कौम में वो अहले नजर ना रहे जो किसी का चेहरा देख के उसके दर्द को पढ़ लिया करे। अल्लाहू अकबर। दर्द को पढ़ लिया करे। खुदा की कसम ये नजर पैदा करे, ये नजर पैदा करें। जब ये नजर पैदा करोगे तो अल्लाह तुम्हारे घरों में बरकतें नाजिल फरमा देगा। ये नजर ही खत्म हो गई। पहली बात तो कोई चुपके से देने ही तैयार नहीं, देने ही तैयार नहीं। सबको शौक पड़ा है नामवरी का, सबको शौक पड़ा। यहां तक कि कब्र भी अगर पक्की है तो तख्ती लगा दी जाती है, मरहूम अब्दुल गफ्फार साहब, मरहूम अब्दुल जब्बार साहब। क्यों? वहां भी शान शौकत है। अल्लाह, याद नहीं है? हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, ज़मीं खा गई आसमां कैसे कैसे। वहां पे भी तख्तियां लग गई। हालात अच्छे नहीं है हमारे। वो भाई किसी का दर्द समझा करो। फरमाया गया सबसे बड़ी नेकी है मुआशरे में किसी के काम आ जाना। बेशक सबसे बड़ी नेकी मुआशरे में किसी के काम आ जाना है। किसी का काम बिगाड़ना नहीं, काम आ जाना किसी के सबसे बड़ी नेकी है। आज तो बंदा काम नहीं आता। नौजवानों, अल्लाह तौफीक दे और तुम्हें जरूरतमंद मिल जाए ना तो मुट्ठी बंद करके उसकी मदद कर देना। रात भर नफल पढ़ने से बेहतर इबादत यह है मुट्ठी बंद करके किसी उलझे हुए बंदे का काम चला दिया जाए। बेशक, सुभान अल्लाह। ये आदत बनाए अपनी, और ये बहुत बड़ी इबादत है। होते कुछ लोग नहीं कह पाते किसी से, तारीख का वर्क पलटूं, अल्लाह के लिए ये बात आपके जहन में उतर जाए। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला फरमाते मुझे भूख बड़ी शिद्दत की थी और मांगते हुए गैरत आती थी। कई दिन का फाका था,
میں کسی سے کہہ نہیں پایا کہ بھوک لگی ہے. پھر میں نے دل میں فیصلہ کیا چلو چوراہے پہ بیٹھیں گے, ہو سکتا ہے کوئی چہرہ دیکھ کے میری ضرورت سمجھ جائے, چہرہ دیکھ کے میری ضرورت سمجھ جائے. فرمانے لگے میں جیسی جا کے بیٹھا چوک میں کھڑا تھا چوراہے پہ, سب سے پہلے نبی کے ابو بکر صدیق کا گزر ہوا. سبحان اللہ. میں نے سلام کیا, انہوں نے جواب دیا کیسے بیٹھے ہو؟ میں نے کہا ایک مسئلہ معلوم کرنا تھا. وہ بھی جلدی میں تھے, مسئلہ بتایا, چلے گئے, پوچھا ہی نہیں حال, جلدی میں تھے اس لیے چلے گئے. پھر میں سوچنے لگا کوئی اور آئے, شاید میرے چہرے کا حال دیکھ کے سمجھ جائے میرے بھوک کے انداز کو. کہتے ہیں پھر دوسرا شخص جو گزرانا وہ کوئی اور نہیں بلکہ نبی کا پیارا خلیفہ عمر فاروق اعظم آ جاتے ہیں. حضرت عمر آئے, کہنے لگے وہ بھی جلدی میں تھے. میں نے ان کو سلام کیا, انہوں نے جواب دیا, کہنے لگے کیسے بیٹھے ہو؟ کہا ایک تفسیر کے حوالے سے بات کرنی تھی. کہا میں نے ان سے تفسیر کے حوالے سے بات کی, انہوں نے بھی جواب دیا, گزر گئے. کہنے لگے میں بڑا اداس ہوا, کوئی میرے چہرے کو پڑھ کے نہیں گیا, کسی نے ٹھہر کر کے میری بھوک کو نہیں پوچھا. کہتے میں بڑا بے قرار سا تھا, عجیب عجیب حالت میری اندر سے ہوتی جا رہی تھی. کہتے میں گردن جھکا کے بیٹھا تھا, اتنے میں خوشبو کا جھونکا آیا, رحمت کی ہوا چلی, میں نے گردن اٹھا کے دیکھا, سامنے سے میرے نبی تشریف لا رہے ہیں. آقا کریم کو آتے دیکھا, میں نے مسکرا کے حضور کو سلام کیا. اس سے پہلے کہ کچھ کہہ پاتا آقا کریم کہتے ہیں ابو ہریرہ کیوں بھوک لگ رہی ہے, تمہیں بھوک لگی ہے؟ میری گردن جھک گئی, آنکھ میں آنسو آ گئے, جی یا رسول اللہ بھوک لگی ہے. آقا کریم نے میرا ہاتھ پکڑا, کاشا میں نبوت پہ لے کر کے آئے, فرمایا ازواج مطہرات سے گھر میں کچھ ہے کھانے کے لیے؟ اندر سے آواز آئی آقا ایک دودھ کا پیالہ ہے. آقا کریم کہتے ہیں وہ دودھ کا پیالہ پیش کیا جائے. آقا نے دودھ کا پیالہ منگایا, مجھ سے کہا ابو ہریرہ جلدی کر, وہ دیکھ صفہ پہ میرے کچھ بھوکے صحابی بیٹھے ہیں, ان کو بھی بلا کے لے آ. کہتے ہیں جب بلانے کا حکم دیا تو میں سوچ میں پڑ گیا, ایک پیالہ دودھ ہے اور بلائے جا رہے ہیں اور بھوکے بھی, میری بھوک بہت تیز تھی. اتنے میں لے کے واپس آیا, آقا کریم نے وہ پیالہ میرے حوالے کیا, فرمایا سنو ابو ہریرہ دانی جانب سے پلانا شروع کر دو. کہتے میں اٹھا لے کر کے میں نے دانی جانب سے جب پہلے بندے کو وہ پیالہ دیا, کہتے انہوں نے پیٹ بھر کے پیا, لیکن پیالہ جب میرے ہاتھ میں آیا ایک بوند بھی دودھ کم نہیں ہوا تھا. کہتے جب میں نے دودھ کی حالت دیکھی, کہتے پھر میری ہمت بڑھ جاتی ہے, میں پھر سوچنے لگ گیا اگر ایک سے یہ دودھ کم نہیں ہوا ہے تو سب سے بھی کم نہیں ہوگا. کہتے ہیں جتنے آئے تھے سب کو پلا دیا گیا. آخر میں پھر حضور نے میری طرف دیکھا, کہا ابو ہریرہ اب تم پیو. آقا کریم نے کہا اب تم پیو. کہتے ہیں پھر میں نے دودھ لیا اور منہ سے لگایا. کہتے ہیں مجھے پیدا کرنے والے کی قسم میں پیٹ بھر کے دودھ پی چکا. میں نے منہ سے پیالہ ہٹایا, آقا کہتے ابو ہریرہ اور پیو. کہتے میں نے پھر پیا, آقا کہتے اور پیو. کہتے پھر میں نے کہا یا رسول اللہ اب ایک بوند کی جگہ باقی نہیں ہے. آخر میں وہ پیالہ میں نے مصطفیٰ کے حوالے کیا, آقا نے وہ ہونٹوں سے لگایا. ارشاد فرماتے ہیں پلانے والے کا نمبر بعد میں آیا کرتا ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں ایسا لگ رہا تھا کہ اس پیالے کا رشتہ اللہ نے حوض کوثر سے ڈائریکٹ جوڑ ڈالا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت صحابہ, عظمت صحابہ, اختیارات مصطفیٰ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ہم اس کو محبت فرماتے ہیں کیوں جناب ابو ہریرہ اللہ اللہ. کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. اللہ اللہ. کیا بات, واہ واہ واہ. دودھ سے منہ پھر گیا. ایک ہوتا پیٹ بھرنا اور ایک ہوتا منہ کا پھر جانا. صرف پیٹ نہیں طبیعت بھی بھر گئی تھی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. او بھائی کسی کے کام آ جایا کرو, کام آ جایا کرو. ضروری نہیں ہے جو ہاتھ پھیلا رہا ہے وہی ضرورت مند ہے. کسی کی مسکراہٹ کے پیچھے چھپے غم بھی پڑھ لیا کرو. ہاں کسی کے چہرے پہ جو حیا کے پردے ہوتے ہیں وہ انسان کو غیرت کی وجہ سے نہ ہاتھ پھیلانے کی اجازت نہیں دیتے, لیکن ہم سمجھ نہیں پاتے. اللہ توفیق دے تو سمجھنے کی کوشش کریں. ہم کیا مدد کریں, ہم تو مدد کرنے سے زیادہ بندوں کو ذلیل کر لیتے, ذلیل کر لیتے. یہ کام نہ کرو, ذلیل نہ کرنا کسی کو. دو یا مت دو لیکن ذلیل نہ کرنا کسی کو, کبھی ذلیل مت کرنا. ہاں ہوتا کیا ہے اگر کسی غریب کی بیٹی کی شادی ہوتی ہے نا تو کچھ لوگ کھانے کی ذمہ داری لے لیتے. کوئی بات نہیں, کھانا میری طرف سے رہے گا, اور اس میں بھی ان کا فائدہ شامل رہتا ہے. جی, اس میں ان کا فائدہ شامل رہتا ہے.
क्यों? ताकि लोग मेरे इस अमल से मुझसे जुड़ें कि बंदा अच्छा है भाई, बंदा अच्छा है, बहुत नेक आदमी है और बड़ा दिल फेंक है, सारा खाना दिया। लेकिन कभी कभी ना वही खिलाने वाले खड़े हो जाते हैं टेबल पे, कहते हैं कोई कमी हो तो बताना भाई, खाना हमारी तरफ से था। बेटी वाले की बस की बात नहीं थी तो हम ही ने कह दिया चलो हमारी तरफ से। तेरे ऐसे खाने पे लानत जो तूने किसी गरीब की इज्जत को नीलाम कर दिया।